السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 136 سورہ آل عمران تک ہم کر چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ آج کی آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی اللہ کے خاص دنوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور ایسی آیات میں لوگوں کو عام دعوت دی جا گئی کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر دی گئی۔ مثلا قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود، قوم نوح، اصحاب مدین، اصحاب ہجر، قوم سبا وغیرہ کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کا بھی ذکر آیا ہے، مثلا فرعون اور آل فرعون کا کیا حشر ہوا۔ اس مضمون کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بی ایام اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء علیہ السلام اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے سب واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پوری ہو کے رہتی ہے۔ یقین نہ آئے تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، لہٰذا تمہیں بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ مختلف تہذیبوں اور قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، یعنی ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے محض ایک تاریخی بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مختلف تہذیبیں بنتی اور مٹتی آئی ہیں۔ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی، ایک مصری، ایک بابلی تہذیب تھی۔ ہر تہذیب کی طبعی عمر تقریباً 1000 سال ہوتی ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب مٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے۔ اس تاریخی بیان میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ پھر وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑ کیوں کر جاتی ہیں۔ قرآن نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث ہوا نہ ہو۔
سورہ فاتر میں بھی آتا ہے۔ پھر جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت، فحاشی و بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کا نام اس کی تہذیب میں، اس کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو ناگہانی قسم کے عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج و زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریے کے مطابق ڈالتے ہیں، اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی۔ اس مقام پر یہ مضمون اس مناسبت سے آیا ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے حلیف اور منافقین جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں سے محاذ آرائی کر رکھی ہے، ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا، نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان ہدایات اور ارشادات کے بعد اب پھر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی و بددلی کا شکار ہو رہے تھے۔ اگرچہ اس کا روح سخن بظاہر مجاہدین احد کی طرف معلوم ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بنا دیا ہے کہ اگر تم فی الواقعہ مومن ہو اور سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو گے تو اللہ یقیناً تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم مغلوب و مقہور ہو تو وہ وجہ تلاش کرو جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح اور شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے تھا جو سچے دل سے ایمان لائے، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اس وقت کافروں کے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، جبکہ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا، کیونکہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا۔ غزوہ احد میں وقتی شکست کی حکمتیں۔ اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، پھر اس شکست کی بعض حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خوشی و غمی، فتح و شکست، کامرانی اور ناکامی، خوشحالی اور تنگ دستی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی تو غمزدہ اور بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ انہیں کافروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو میدان میں بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود پھر سے نئے عزم کے ساتھ باطل کی حمایت میں لڑنے آ گئے تھے۔ دوسری حکمت اس غزوہ میں یہ ہے کہ سچے مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے جسے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حقیقی مسلمان ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائیں، اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا آ جائیں، تو ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے۔ چنانچہ بعد میں غزوہ خندق میں کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان میں یہ سکت ہی نہ رہی کہ جارحانہ طور پر مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ اور پھر اسی آیت میں جو یہ بات کی گئی کہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقین کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے
اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح اور شکست کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک نیا عزم دیا اور کافروں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات سے بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کی آیات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ہر جگہ شکست اور ریخت کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ مومن نہیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کا، بھلائی کا اور غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کر سکیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح نصیب ہو سکے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔